آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے تو ایک بغاوت کا عنصر سامنے آتا ہے کہ ماں باپ کی اجازت بغیر لڑکا اور لڑکی بیٹھے، 2 گواہ پکڑے اور نکاح کر لیا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ماں باپ کی حیثیت ہے ولی کی۔ ایک دفعہ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے اندر ہمارے ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ولی ضروری ہے، تو میں نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں، اگر اس پروگرام میں بھی تھا، اچھا اگر میں نے کہا کہ میں قرآن مجید کی 5 آیات حفظ قرآن کی برکت سے ابھی سنا دوں کہ اللہ نے نکاح کی نسبت محترمہ کی طرف کی ہے یا ولی کی طرف؟ اب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو ولی والی بات ہے یہ تو حدیث شریف میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے جی کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، وہ حدیث مبارک ہے لا نکاح الا بولی۔ بے شک اسی طرح ایک حدیث مبارک جو میں پیش کر رہا ہوں کہ جب دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے، ایک طرف ولی ہے ایک طرف محترمہ ہے، حضور فرما رہے ہیں الایّم احق بنفسها من ولیھا۔ اب یہ ہماری عام محدثین کی بات ہے کہ اس حدیث کا سٹیٹس کیا ہے، اس حدیث کا سٹیٹس کیا ہے، آپ اس طرف نہیں جاتے۔ یہ میں جو حدیث مبارک پڑھ رہا ہوں یہ بالاتفاق صحیح ترین حدیث مبارک ہے۔ اس کے اندر حضور فرما رہے ہیں کہ ایک طرف ایم یعنی محترمہ ہے، دوسری طرف ولی ہے۔ اب بڑے سادہ سے لفظ ہے کہ الایّم احق، میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ نکاح کے حوالے سے زیادہ حق جو ہے وہ کس کا ہے؟ الایّم یعنی محترمہ کا۔ بہرحال یہ وہ مسائل ہیں جس کے اوپر جناب اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ فقہاء کے اقوال کا حسن ہے۔ بے شک ولی ہونا چاہیے، ہماری مشرقی روایات ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ولی ایک محترمہ کے جائز رشتے کو نہیں مانتا تو بہرحال اختیار جو ہے وہ محترمہ کو ہے، ولی کو نہیں۔ اب دیکھیں ولی سے مراد تو اس کا جو خونی رشتہ ہوگا وہ ہوگا جو ان کے لیے محرم جو رشتے ہیں، تو اب ان کی اجازت اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا تو اسلام اس حد تک اجازت دیتا ہے کہ آپ بغاوت کریں اور خود کریں؟ اس کو آپ بغاوت کیوں کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ عاقل بالغ و مرد اور عاقلہ بالغہ عورت، یہ اس کا اپنی زندگی گزارنے کی طرف سے ایک حق ہے، آپ اس کو بغاوت نہ کہیں۔ آپ یوں کہیں کہ حق تو محترمہ کا ہے لیکن درمیان میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کا ولی۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ حق جو ہے وہ محترمہ کا ہے، ولی کا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ولی کی بات بھی ہوئی ہے، محترمہ کی بات بھی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محترمہ جو ہے عاقلہ بالغہ نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ حدیث مبارک ہے جو آپ نے پڑھی کہ اس کے اندر ولی ضروری ہے۔ اسی والے سے ایک بات یہ ہے کہ محترمہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، اس کی ایک اپنی خواہش ہے۔ دوسری طرف ولی صاحب کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ اب اس ولی کو اختیار ہے یا محترمہ کو ہے؟ تو میں حدیث مبارک پڑھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اختیار جو ہے وہ محترمہ کو ہے، الایّم احق۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو ہم بغاوت نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محترم اور محترمہ کا یہ حق ہے جو اپنا حق استعمال کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے اسی سے ایک متعلقہ ہے، کورٹ میرج کو آپ کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جائز ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر جب اسلامی ریاست ہے اور محترم اور محترمہ چلے جاتے ہیں ایک وکیل صاحب کے یہاں، ہمارے یہاں اسلامی عدالت میں بھی بہت ساری خواتین آتی ہیں، لیکن ہم ان کو بڑے احترام کے ساتھ بٹھا کے ہم کہتے ہیں بچی باپ کا ٹیلی فون نمبر ہے تو وہ ہمیں بتا دیں، ہم ان سے رابطہ کر لیتے ہیں، باپ کو بھی سمجھاتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ میں نے یہ دیکھا جی ہمارے پاکستان کے اندر بڑی عجیب سی بات ہے، آپ لوگ لاہور والے لوگ تو اس کو بڑی بآسانی سمجھتے ہیں، اور جی اسی تو جٹ قوم دے، اسی تو اس قوم نال شادی نہیں کرنی، اسی تو جی ارئی ہیں تو ارائیں دی قوم دے نال کریں گے، باقی یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اس وقت ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ جٹ ہو یا ارئی ہو، اصل ہمارا تعلق ہے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر کلمہ گو مسلمان مرد، ہر کلمہ گو مسلمان عورت اپنے نکاح کی بابت مکمل خود مختار ہے۔ آپ درمیان میں ان قومیتوں کو نہ لائیں، یہ تعصب کی بات ہے، اور تعصب جو ہے وہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، بہت اچھی گفتگو ہے جس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔